السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الہ الاولین والآخرین، ولا عدوان الا علی الظالمین، والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی خیر خلق اللہ اجمعین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کے اس درس میں ہمارے پاس 3 صورتیں ہیں۔ ایک تو ہے سورہ کہف، دوسری ہے سورہ مریم، اور تیسری ہے سورہ طٰہٰ۔ کہف کا تقریباً پونا حصہ کل پڑھا جا چکا تھا۔ میں نے مناسب سمجھا کہ آج جمعرات کی شام ہے، اب تو جمعہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس موقع سے سورہ کہف اہم کیا ہے، ہم ہر جمعہ اس کو پڑھتے ہیں، تو اس کے مضامین اگر ہمارے ذہن میں رہتے ہیں تو ماشاءاللہ سمجھتے ہیں پڑھنے میں ایک لذت بھی ہوگی اور جو ہے ایک طرح کی چاشنی اور حلاوت بھی محسوس ہوگی۔ کہف کا معنی غار کا آتا ہے۔ اصل میں یہودیوں نے کفار مکہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور کہا جاؤ تم محمد سے 3 سوال کرو۔ وہ 3 سوال ان صورتوں میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک تو ہے بنی اسرائیل میں ایک سوال آتا ہے، وہ جا کے بولے روح کے بارے میں پوچھو۔ روح جانتے ہیں نا، وہ روح ہمارے اندر جو آپ کے اندر ہے، جس کے ذریعے ہم زندہ ہیں، اس کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ روح اصل میں مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زندہ رکھتا ہے، جب چاہتا ہے فرشتوں کے ذریعے اس کو نکال لیتا ہے۔ ایک تو سب سے پہلا سوال ہوا روح کے بارے میں، جیسا کہ کہا یسألونک عن الروح۔ اسی طریقے سے ان کا دوسرا سوال تھا وہ غار میں جانے والے نوجوان کتنے تھے، وہ آ کے پوچھے سوال۔ تیسرا سوال تھا ذوالقرنین کے بارے میں، جیسا کہ کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ۔ یہ 3 سوالوں کے جواب کے صورت میں ان 3 سوالوں کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمایا۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہمیں معلوم ہوتا ہے، جس کے ذریعے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے یہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، یہ چاروں صورتیں مکی دور کی ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں، جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اور چند دن پہلے فجر کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات بتائی تھی کہ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ ایک دن سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، تو سورہ کہف کی تلاوت کرتے وقت ان کو نماز کے دوران ایک بادل جیسا نظر آیا تھا۔ وہ اصل میں کیا تھی؟ بدلی تھی، سکینت تھی، جو حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ کی تلاوت کو سننے کے لیے وہ صحابہ جو ہے فرشتے آ گئے تھے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ معزز حاضرین، یہ بات یاد رکھیں، جب بھی ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھتے تو یہ نقطہ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 7 نوجوانوں کی حفاظت غار میں جیسے فرمائی، ویسے ہمیں ہر جمعہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ اپنے عقیدے کو فکر کرو، اور خصوصاً عقیدے میں بھی نوجوانوں کی عقیدے کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اس صورت کی کیا فضیلت ہے؟ کئی روایتیں ہیں، میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، سنیے۔ اور ایک حدیث بھی ہے، ہم میں سے کچھ لوگوں کو معلوم، کچھ لوگوں کو معلوم نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو جو بندہ یاد کرے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہ جائے گا۔ تو آپ لوگ سورہ کہف مکمل یاد کر لو۔ میں سمجھتا ہوں ہر ایک کو بار بار پڑھ کے یاد رہے گا، لیکن اس وقت مجھے ایک بات یاد آتی ہے، ہم لوگ دیکھتے ہیں بعض لوگوں کو جمعہ کے دن کیا کرتے ہیں، خالی خاص صورتیں پڑھتے ہیں، سورہ کہف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون۔ نہیں کرنا چاہیے، بدعت ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو بدعت ہے۔ آپ خاص صورتیں خاص دن پڑھنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ بعض علماء نے تو اتنا کہا یہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی بھی وہی فضیلت ہے، عام دنوں میں بھی پڑھنے کی وہی فضیلت ہے، جیسا کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا۔ تو یہ صورت ہمیں شروع کے 10 آیتوں کے یاد کرنے سے دجال کے فتنے سے بچاتی ہے۔ اور ایک روایت آئی مسلم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سورہ کہف کی آخری 10 آیتوں کو پڑھے گا، پہلے شروع 10 یاد کرنا اور آخری 10 آیتوں کو
کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دجال کے ہی جو ہے فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ آپ جانتے ہیں دجال کا فتنہ دنیا کے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا حضرت نوح سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی نے اپنے قوم کو ڈرایا دجال آنے والا ہے، ہر نبی اپنے قوم کو ڈرایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا میں بھی تم کو دجال سے ڈرا رہا ہوں، لیکن میں تم کو وہ بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتایا۔ یاد رکھو دجال کانا ہے، تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اور بچوں کو ابھی سے دجال کے فتنے کے بارے میں بتا کر رکھو، پتہ نہیں قیامت کی بڑی علامتیں کب شروع ہوں گی، دجال کب آئے گا نہیں جانتے، لہذا دجال کا فتنہ ایسا خطرناک فتنہ ہے۔ ہم پڑھتے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، ہر نماز پڑھ رہے ہیں۔ طاؤس رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم، غور سنیے، طاؤس رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ دجال کے فتنے سے اپنے بچوں کو کیسے ڈراتے تھے۔ دیکھو جب بھی وہ اپنے بچوں سے پوچھتے بیٹے آج نماز میں تشہد میں یہ درود ابراہیم کے بعد یہ دعا پڑھے کیا، کون سی، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، تو اپنے بچوں کو بولتے بیٹے نماز دہراؤ، حالانکہ درود پڑھنے سے نماز مکمل ہو جاتی، لیکن ان کو بتانا یہ ہے دجال کے فتنے سے ہمیشہ محفوظ رہنا چاہیے۔ ایک ضعیف روایت آتی ہے بزار کی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگ ممبروں پر دجال کا فتنے کا ذکر کرنا ہی چھوڑ دیں گے۔ اس طریقے سے بار بار قیامت کی جو بڑی علامتیں ہیں ان کے بارے میں امت کو ہمیشہ واقف کراتے رہنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اور ایک سورہ کہف کی فضیلت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعۃ اضاء له نور ما بین الجمعتین، کہا کہ جو بندہ سورہ کہف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ یہ جمعہ سے لے کر آنے والے جمعہ تک اس کو ایک نور دیتا ہے۔ وہ نور کیا بولے تو تلاش کرنے جائیں گے کہاں تو بیٹری، وہ مطلب نہیں، حدیث کو ویسے سمجھو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا یا محدثین نے کیا لکھا دیکھو اس میں۔ تو سلیمان روحیلی حفظہ اللہ دیکھو ماشاءاللہ یہ میرے استاد ہیں، کیا بہترین بات بتا رہے، دیکھو جو بندہ سورہ کہف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس جمعہ سے لے کر آنے والے جمعہ تک اس کو نیکیوں کی توفیق دیتا ہے۔ اور اس میں ایک اچھی بات وہ بتائے تھے کہ جو بندہ سورہ کہف پڑھ لیتا اس کا فائدہ اگر میں پڑھتا ہوں سمجھو اس کا فائدہ میرے بیوی بچوں کو بھی ہوگا ماشاءاللہ۔ علماء اتنا بتاتے ہیں کہ نیکیوں کی توفیق شوہر کے علاوہ بیوی کو بھی ملے گی، بچوں کو بھی ملے گی، اس لیے ہے جب بھی سورہ کہف پڑھتے فوراً دعا کر لو اے اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کی فضیلت کے بارے میں جو بھی فضیلت بتائی، اے اللہ تمام فضیلتوں کو میرا مستحق بنا دے، ایسے دعا کرنا چاہیے۔ اور اس طریقے سے اور ایک روایت بھی ہے جو شاید آپ لوگوں میں سے بہت کم سنے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف اضاء له من النور فیما بینہ وبین البیت العتیق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے یہ روایت دیکھیے، جب بندہ سورہ کہف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی وہاں سے لے کر ماشاءاللہ کعبۃ اللہ تک نور دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کعبۃ اللہ کتنا کلومیٹر ہے، یہاں سے 4000 کلومیٹر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا لمبا نور دیتا ہے۔ روایت صحیح ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ حدیث مطلب حکم کے اعتبار سے مرفوع ہے، اس لیے کہ اس حدیث کا تعلق ان امور سے ہے جس کو کوئی بھی صحابی اپنے رائے سے بیان نہیں کر سکتے، لہٰذا سورہ کہف کی اتنی فضیلت ہے، لہٰذا ہمیں سورہ کہف کی تلاوت کر لینا چاہیے۔ سوال یہ آتا ہے کب کرنا، ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو کہنے لگے جمعرات کی شام سے پڑھنا شروع کر لے سکتے، جمعرات کی شام سے پڑھنا شروع کر لے سکتے آپ، جمعرات کی رات میں پڑھو، جمعہ کی فجر میں پڑھو، لیکن کب تک پڑھ لینا، جمعہ کے دن سورج کے غروب ہونے سے پہلے پڑھ لینا۔ بعض لوگوں کیا ہوتا وہ جمعہ کے دن مغرب کے بعد بیٹھ کر پڑھتے، فائدہ نہیں کیا بھی، آپ ہر حرف کا جو 10 نیکی ہے وہ تو مل سکتا ہے، مگر یہ سورہ کہف کی جتنی فضیلتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اس سے محروم ہو جائیں گے، لہذا یہ گھروں میں سورہ کہف کے پڑھنے کا ماحول ہونا، بیوی کو بولو بچوں کو بولو۔ ہوتا کیا ہے جمعہ کا دن آیا تو جمعہ کا دن ہم ویسے مناتے جیسے کرسچن سنڈے مناتے ہیں، خوب کھا کے آرام سے سو جانا، یہ جمعہ کا دن نہیں۔ جمعہ کا دن کیوں آتا ہے انشاءاللہ آگے بیان کریں گے، کل بھی جمعہ ہے۔ اب دیکھیے سورہ کہف میں کیا کیا مضامین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اتارا، اس پر اللہ کی تعریف ہے۔ دوسری بات سورہ کہف سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ نوجوانوں کے عقیدے کی حفاظت کرنا چاہیے۔ آج کا
نوجوان جیسے اسلامی کلچر سے دور ہے، اسلامی عقیدے سے بھی دور ہے۔ میں سمجھتا ہوں امت کے طبقے میں، عورتوں میں، بچوں میں، بوڑھوں میں، اس میں سب میں زیادہ اگر شرک، بدعت، کفر یا انحراف اگر ہے تو نوجوانوں میں دیکھیں گے۔ آپ دیکھیں گے میلاد النبی کا جلوس جا رہا ہے، اس میں زیادہ اپنی جوانی لگانے والے نوجوان سب دیکھتے ہیں۔ شب برات آتی، شب معراج آتی، اس میں سب پورے بدعت میں پڑے ہوئے نوجوان۔ کیا کیا ہوتا ہے دیکھو، آج شرک میں، بدعت میں، خرافات میں، تعویذ، حول و فعل میں شرک، اٹھے بیٹھے یا علی، اس طرح کی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ میں تو یہ بولتا ہوں آپ جہاں کہیں شرک دیکھتے حکمت سے روکنے کی کوشش کرو۔ مثلا ایسے ہوتا ہے ہم آٹو میں سوار ہوتے ہیں، وہ آٹو کے پیچھے یا علی لکھا ہے، آپ بولنا کیوں لکھیں آپ یا علی؟ یا نہیں تو ڈرائیور جو ہے وہ کالی ڈوری باندھے ہوئے ہے، یا نہیں تو کڑا ڈالنے کو ہے، بولنا، بار بار اصلاح کرنا۔ یاد رکھو ان تمام کی اصلاح کرنے کے واسطے مدرسے میں پڑھنا، عالم جانا بالکل نہیں ہے، بلکہ مجھے معلوم ہے ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ حیدرآباد کے فی الوقت قطر میں رہتے ہیں، ایک مرتبہ عمر آباد کی طرف سے خطبہ دینے گئے، جا کے ماشاءاللہ یہ کھیڑے اور قریے میں تعویذ نہیں لٹکانا بول کے خطبہ دیے۔ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ نہیں کیا ان کی زبان میں تاثیر ڈالا تھا، خطبہ دینے کے بعد نماز ہوتے ہی مسجد کے دروازے پورے بند کر ڈلے، ممبر پہ بیٹھ گئے۔ جس آدمی کے پاس تعویذ ہے میرے پاس لاگو دیا لو، ماشاءاللہ 125 تعویذ پورا لگا واپس کر دیں۔ کتنا فائدہ ہوتا ہے یہ خطبے کے ذریعے، ماشاءاللہ کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو بولتے ہم سلفی، اہل حدیث، یہ شرک و بدعت میں، خرافات میں ڈوبے ہوئے نوجوانوں کو بھی دیکھ خاموش رہ جانا، یہ کہاں کی حکمت ہے؟ لہٰذا ہمارے نوجوان دوسرے نوجوانوں سے ملتے، آپ ان کو سلفیت بتاؤ اور عقیدے کے بارے میں جو ہے صحیح چیزیں بتاؤ۔ آج کل دیکھتے ہیں نوجوانوں کو قبروں سے جتنی محبت ہے جو ہے وہ ان کو کیا ہے، وہ مسجدوں سے محبت نہیں ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، کئی اہل حدیثوں کے بارے میں ہم نے سنا نعوذ باللہ، آج وہ کیا کر رہے ہیں، وہ مطلب درگاہوں میں جا کے سو رہے ہیں۔ اگر ایسے ہی ہم نے چھوڑ دیا دوسرے دن مجاور بھی بنے گا، تو اس طریقے سے کفر کو برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ شرک، بدعت و خرافات ہوتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، ویسے ہمیں اپنے دل میں کراہت کرتے ہوئے اچھے انداز سے نوجوانوں کے عقیدے کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات بھی ہے، ہمارے نوجوان کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، وہ سلیبس میں جو پڑھتے وہ عقیدہ سمجھ جاتے ہیں۔ لہٰذا نوجوانوں کے عقیدے کو درست کرنا یہ وقت کا سب سے اہم چیز ہے۔ سورہ کہف کے پیغام میں ایک پیغام اللہ نے یہ بھی بتایا کہ دنیا قائم رہنے والی نہیں ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اور سورہ کہف میں اللہ نے یہ بھی بتایا، دیکھو قیامت کے دن جب انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو کیا کہے گا، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، اس کے اندر کوئی چھوٹی بڑی جو ہے چیز نہیں چھوڑے، سب چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ ہفتے بھر میں جو جمعہ آتا نا، یہ جمعہ کیوں آتا؟ آخرت کی یاد دلانے کے لیے آتا ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے آخرت یاد دلاتے؟ یہ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن، جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی، بلکہ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ تو کہتے ہیں جمعہ کے دن یہ چاش کے بعد سے لے کر زوال کے وقت کے درمیان قیامت آ جائے گی۔ بعض احادیث میں اس کی صراحت موجود ہے۔ اور سعود الشریم حفظہ اللہ نے اپنے خطبے میں یہ حدیث ذکر کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ہر ایک مخلوق کانپتی رہتی کہیں قیامت نہ جائے۔ اللہ اکبر، ہر مخلوق کانپتی رہتی ہے، مگر حضرت انسان قیامت سے بہت دور ہے۔ اور اللہ کے نبی اپنے امت میں آخرت کی تجدید کیسے کرتے تھے؟ دیکھو جمعہ کے دن فجر کی نماز میں کیا پڑھتے؟ سورہ سجدہ اور سورہ دہر، یہ دونوں صورتوں میں قیامت کا ذکر۔ جمعہ کے دن سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ، سورہ جمعہ منافقین، ان آیتوں میں بھی جو کس کا ذکر؟ قیامت کا ذکر۔ وہ یا اللہ کے نبی بتاتے لوگوں جب بھی جمعہ آئے تو کیا کرو، اس موقع پر جو ہے قرات جو ہے ان تمام صورتوں کی کرو، قیامت پر ایمان پختہ ہو جائے گا۔ عید کے میدان میں ماشاءاللہ ہم لوگ جمع ہوتے ہیں نا ہزاروں میں، وہ میدان بھی ہمیں آخرت کا میدان کی یاد دلاتا ہے۔ اور خوشی کے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 صورتیں پڑھتے تھے، ایک سورہ قمر اور دوسرا سورہ قاف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر تبصرہ کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا
کہا اللہ کے نبی بڑے بڑے مجمع میں جمعہ میں اور اس طریقے سے عید میں پڑھ کے بتاتے لوگوں جیسے تم جمعہ میں جمع ہو جاتے نا، عید میں جیسے جمع ہو جاتے ہو، ویسے آخرت کا میدان بھی جمع ہونا یہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ شیطان کے بارے میں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دوست نہ بناؤ۔ اور یہ دیکھیں گے آپ اس صورت میں کئی فتنوں کا ذکر ہے۔ کیا کیا فتنے کا ذکر ہے؟ اللہ نے مال کے فتنے کا ذکر بتایا، اور اللہ نے اس میں یہی بتایا یاجوج ماجوج کا فتنہ بھی بڑا خطرناک ہے۔ اب لوگ کیا سمجھتے ہیں، وہ ٹی وی میں کمپیوٹر میں کہاں تو بھی اتنے آگے تو لوگ سمجھتے یاجوج ماجوج آگے ہیں۔ یاجوج ماجوج میں نہیں، یاجوج ماجوج کون؟ انسان کے بیٹے انہوں اب دنیا میں ہیں، دیوار چٹتے رہتے انہوں، وہ دیوار چاٹتے رہتے، چاٹ لے کے آج اس ٹائم میں کیا ہوتا، وہ اتنا روزن باقی رہتا تو دوسرے دن اللہ تعالیٰ وہ فرشتوں کے ذریعے برابر کر دیتا اسے۔ اب قیامت کے قریب میں دیوار چاٹیں گے اور آئیں گے اتنے پاورفل، حضرت عیسیٰ بھی ان کا مقابلہ کر نہیں پائیں گے۔ اللہ اکبر، اتنے خطرناک، زمین میں ہر جگہ فتنہ پھیلائیں گے، تیر ماریں گے، آسمانوں کو بھی تیر ماریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان تیروں کو خون لگا کے بھیجے گا تو بولیں گے ہم دنیا میں تیر مار کو دنیا میں ختم کر ڈالے، آسمان میں رہنے والے پورے لوگوں کو مار ڈالے۔ اللہ اکبر، یہ یاجوج ماجوج کا فتنہ بڑا خطرناک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا اے عیسیٰ دیکھو میرے جتنے بندے دنیا میں ہیں ان تمام بندوں کو یاجوج ماجوج کے فتنے سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، لہٰذا میرے بندوں کو تم کوہ طور پر لے کر چلے جاؤ۔ اس میں علم کے فتنے کا ذکر ہے، بادشاہت کے فتنے کا ذکر ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں علم حاصل کرنے کے لیے صبر بہت ضروری ہے۔ آپ سمجھتے ہیں مدارس میں پڑھنے والے طلباء کا صبر اگر آپ سننا چاہتے ہو تو حوصلہ چاہیے۔ مدرسے میں کیا کھانا پکتا، کیا کھاتے، کیا کیا قربانی دیتے، یہ ایک حافظ، یہ ایک عالم جب بن کر وہ ممبر و محراب سنبھلتا نا ایسے ہی وہ نہیں بن جاتا۔ دیکھو علماء کیا کہتے ہیں، علم حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے تھکانا بہت ضروری ہے۔ اب ایک درس کی جو تیاری ہوتی ہے روزے کی حالت میں کم از کم 2-3 گھنٹے اس کے پیچھے صرف کرنا پڑتا ہے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں جیسے نبیوں کے محنت کا بدلہ اللہ ہی دے گا، ویسے علماء کے محنتوں کا بدلہ امت کبھی چکا نہیں سکتی۔ یہ حقیقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دے سکتا ہے۔ اب کبھی کیا ہوتا ہے علماء کی کوششوں کو لوگ کیا بولتے سنو، کیا کرتے سنو، بڑا کرتا، لیکن ایسا نہیں بولتے، نہیں کرنا چاہیے۔ علماء ہوتے ہیں، انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، لہٰذا ان میں جو صبر ہوتا ہے وہ کسی میں نہیں آتا۔ اور یہ بات یاد رکھیں علم حاصل کرنے میں جلد بازی نہیں کرنا کبھی بھی۔ جیسے بچے کو اصل قرآن پڑھاتے وہاں سے پڑھتے پڑھتے ماشاءاللہ بڑا ہوتا انہیں، اس میں حضرت موسیٰ ایک دن کھڑے ہو کر کیا بولے، دنیا میں کون زیادہ جاننے والے؟ موسیٰ بول رہے میں۔ اللہ کو ادا پسند نہیں آئی۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ دیکھو تمہارے سے زیادہ جاننے والے خضر علیہ السلام ان کے پاس جاؤ۔ وہ گئے، وہاں جا کر ماشاءاللہ وہ 3 سوال ہوئے۔ یہاں سوال یہ ہے خضر نبی ہیں یا نیک انسان ہیں؟ علامہ امین شنقیطی، علامہ بن باز کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کیا ہیں؟ نبی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے جو کام کیا وہ نبی ہی کر سکتا ہے۔ مگر صالح فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک نیک آدمی ہے، مگر یہ بات سنیں غور سے، یہ حضرت خضر علیہ السلام صوفیوں کو بہت پسند، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کیا بولتے، دیکھیے ان کے پاس عقیدہ کتنا غلط ہے، ولی افضل ہے نبی سے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس تو نبی افضل نہ، ان کے پاس ولی افضل ہے، لہٰذا ان لوگوں کا عقیدہ ہے ابھی وہ حضرت خضر زندہ ہیں، ایک پانی پیے وہ پانی کا نام آب حیات۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا خضر علیہ السلام زندہ ہیں کیا؟ کہاں زندہ ہیں، ہر ایک آدمی مر گئے۔ تو بولے خضر زندہ ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تبارک نے یہ بتایا قیامت دن کافروں کا کیا حال ہوگا۔ اخلاص و مطابقت ہمارے جو ہے علم ہونا ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ مریم میں کچھ اہم باتیں ہیں، سورہ طٰہٰ میں کچھ باتیں ہیں، انشاءاللہ 15 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ لیں گے۔ مریم، جیسے ہم نے کہا قرآن کریم میں کسی عورت کا نام نہیں آیا سوائے مریم کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کا نام ذکر کیا۔ مریم کون؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، اور مریم جو ہے عمران کی بیٹی ہیں۔ مریم کی ابتدائی حصوں کی وہ آیتیں ہیں جن کو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے دربار میں پڑھا تھا۔ اب یہ حضرت مریم کا جو قصہ آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت زکریہ کا قصہ بیان کرتا ہے۔ زکریہ کون؟ یہ زکریہ انکل اور خالو ہیں حضرت مریم کے۔
اصل میں کیا ہے، لمبا واقعہ سورہ آل عمران میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا. جب وہ مسجد اقصیٰ کے محراب میں بیٹھ کر عبادت کر رہی ہیں، یہ بولے مریم کہاں سے آیا یہ بغیر سیزن کے پھل؟ بولا اللہ دیے. وہاں کھڑے ہو کر حضرت زکریا نے دعا کیا ہے اللہ بچہ بھی دینا تو. لیکن حضرت زکریا نے اللہ سے دعا کیسے کی؟ آہستہ دعا کی. تو آہستہ دعا کرنے کے بڑے فائدے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا کو یحییٰ جیسا بچہ دیا. اللہ کیا فرماتا ہے، اے زکریا ہم تم کو ایسا بچہ دے رہے ہیں، ان کا نام یحییٰ اس سے پہلے دنیا میں کہیں بھی نہیں رکھا گیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام بڑے نیک بچے تھے، پختہ عقل کے مالک تھے، متقی تھے، پاکیزہ تھے، ایک گناہ بھی نہیں کیا تھا، والدین سے بڑا حسن سلوک کرنے والے، محبت والے. اور یہ بات یاد رکھو آپ، جو بچے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا دل نرم کر دیتا ہے. حقیقت ہے، ماں باپ کو دیکھ دیکھ کے دل نرم آتا، لیکن جو بچے اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے ان کا دل سخت ہو جاتا ہے. شیخ محمد بن محمد المختار الشنقیطی حفظہ اللہ میرے اساتذہ میں سے ہیں، مدینے کے کبار علماء میں سے ہیں. یہ ایک شیخ جو ہے کار چلا رہے ہیں تو ایک آدمی ساتھ میں سوار ہوا. اگر بولا شیخ ذرا دل نرم ہونے کا تو بتاتے کیا؟ آپ ایسا پوچھا تو شیخ مختار شنقیطی حفظہ اللہ نے کیا کہا، تم اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو. سوال کیا ہو رہا ہے؟ دل نرم ہونے کے بارے میں سوال ہو رہا ہے. حالانکہ انہوں بول سکتے تھے قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، سیرت پڑھو، لیکن کیا کہا؟ والدین سے حسن سلوک کرو. کیوں؟ اللہ یہاں فرماتا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، ان کی خدمت کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ دل نرم ہو جاتا ہے. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے والدین کی خدمت کرتے کرتے ہمارے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. کیسے ہمارے تکلیف سے ماں باپ نے پالا پوسا ہوگا. یہاں خواتین بھی ہیں، مریم کے بارے میں چند جملے کے لیے بولتے ہیں. مریم کون؟ با کمال خواتین میں ان کا شمار ہوتا ہے، نیک عورت، اللہ کی ولینو. اب آج کل کیا ہو رہا ہے، یہ خبراں سب بنا لے کے پتہ نہیں لوگاں کیا کیا نام رکھ لیتے. وہ ان کی درگاہ، رابعہ کی درگاہ، یہ درگاہ وہ درگاہ، پتہ نہیں نام رہتا نہیں معلوم. لیکن عورتوں کو یہ اللہ کی ولی جو حضرت مریم تھی ان کے بارے میں نہیں معلوم ہے. بڑی متقی، پاک باز، پاک دامن، عبادت گزار، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ہر ایک کے بارے میں بھروسہ کرنے والی. اب دیکھو جو عورت پاک باز ہوتی ہے کوئی بھی مرد اس کے قریب ہوا تو ڈر جاتی نہیں، یا نہیں تو بولتی دیکھو دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ. ایسا ہی ہوا حضرت مریم وہ مسجد اقصیٰ کے محراب میں بیٹھی ہیں تو ایسی صورت میں وہ کیا ہوا، اس سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں ان کے پاس آئے. آ کر قریب آئے تو انہیں کیا سمجھ گئے، کون کی ایک مرد بنا ہمارے ساتھ برائی کرنے آ گیا سمجھ گئے. اللہ اکبر، ان کی پاک بازی کا عالم دیکھو. حضرت مریم نے کہا دیکھو میں رحمان کا واسطہ دیتی ہوں، اگر تمہارے اندر تقویٰ ہے تو میرے سے دور چلے جاؤ. اللہ اکبر، ایسا ہوا. حضرت جبرائیل نے کہا دیکھو میں اصل میں تمہارے رب کی طرف سے فرشتہ بن کر آیا ہوں، تم کو ایک پاکیزہ بچہ دینا چاہتا ہوں. تو اس طریقے سے معلوم ہوا حضرت مریم کے اندر جو پاک دامن تھی وہ پاک دامنی ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے. حالت حمل میں کھجور کھانے کی بات ہے. بچپن میں بات کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ پائے گئے. ابراہیم کی دعوت اپنے باپ کو، وہ اس میں سجدے کا ذکر ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سورہ مریم کی جو آیتیں ہیں نا، سجدہ کر کے بولنے لگے آج سجدہ تو ہے مگر رونا غائب ہے. اللہ اکبر. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں توحید کی طریقے سے بیان ہے. اور اس میں پل صراط کے اوپر سے گزرنے کا بھی ذکر ہے. پل صراط سمجھتے نا، شاید گشتل بھی بولا تھا ایک برج ہوتا تو گر گیا تو لوگ کتنا کرتے. ذرا سمجھیے جہنم پر وہ بنایا ہوا پل صراط ہے، اس پہ سے ہر ایک کا گزرنا ہے. انبیاء تو گزر کر کہیں گے سلم سلم اے اللہ بچا لے بچا لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے پل صراط کے اوپر سے میں گزروں گا، گزر کر امت کے لیے انتظار کرتے رہیں گے میری امت کیسا گزرتی ہے. اگر اس پل صراط پر اپنے آپ کو اگر مضبوط قدم رکھنا ہے تو ان باتوں پر عمل کیجیے. سب سے پہلے اپنے اندر تقوی پیدا کرو. جو متقی بندہ نہیں ہوگا وہ چل نہیں سکتا اس کے اوپر. نمبر 2 رشتہ داری کے حقوق کو ادا کرنا. جو لوگ دنیا میں رشتہ توڑتے ان کے لیے پل صراط پر سے گزرنا بڑا مشکل. نمبر 3 امانت داری ہونا. آپ نے کیا فرمایا، وہ پل صراط کے دونوں طرف امانت داری رشتہ داری دونوں کھڑے ہو جائیں گے. جن لوگوں نے ان دونوں کو ادا کیا ہوگا ان کا جانا بہت آسان، ورنہ رشتوں کو کاٹنے والا خیانت کرنے والا آسانی سے نہیں گزرے گا. اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی دیکھیے آپ نے فرمایا جو بندہ اپنے مومن بھائی کی مدد کرتا ہے وہ مدد کیسی بھی ہو،
فرمایا اللہ تبارک و تعالی مومن بھائی کی مدد کرنے کی وجہ سے اس کے پیروں کو ماشاءاللہ پل صراط پر کیا کر دے گا، جمع دے گا، اور اسی طریقے سے پل صراط پر اپنے قدموں کو جمنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثبات قدمی کی دعا بھی کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ سورہ طٰہٰ کا جو خلاصہ ہے کل آپ کے سامنے پیش کریں گے، یہی ہم اپنے درس کو روکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جب بھی جمعہ آتا ہے تو آخرت کی تیاری کرنے، اور اسی طریقے سے ہمیں سورہ کہف کو پڑھنے، اور شریعت نے جس طریقے سے ہم کو جمعہ گزارنے کا جو ہے ہمیں حکم دیا ہے اسی کیفیت سے ہمیں جمعہ کو ادا کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام عورتوں کو حضرت مریم کے نقش قدم پر چلنے کے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم مردوں کو، عورتوں کو حضرت مریم کی طرح پاک باز بنائے، اور قیامت کے دن یہ پل صراط کا جو مرحلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پل صراط کے مرحلے کو ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔